جی میرے ساتھ موجود تھیں گل اسما خان اور نواز شریف صاحب آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، تو اگر آپ جلسے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے انتظام ہے وہ ہمیں بتائیں گے گل اسما جی، بتائیے۔ بالکل، یہاں پر ہمارے ڈسٹرکٹ خانیوال میں انتظام ہو چکا ہے۔ ایم این ایس ایم پی ایس کی جانب سے، حاجی عرفان خان ڈاہ کی جانب سے، محمد خان ڈاہ کی جانب سے، رانا سلیم کی جانب سے 10 بسز یہاں سے خانیوال سے جا رہی ہیں، اور یہاں سے بھی سینکڑوں لوگ جائیں گے ہمارے ڈسٹرکٹ خانیوال سے۔ تو جو لوگ آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کل 9 بجے 21 اکتوبر کو 9 بجے صبح رانا سلیم کے جو آفس میں، یہاں پر بھی کافی رش ہوگا، بسیں آپ کو کھڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ ایم این ایس یہ حاجی عرفان خان ڈاہ کی کوٹھی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں، جتنا لوگ آنا چاہتے ہیں ویلکم۔ ان کو کچھ آپ ملے چلیں گا ہمارے کہ ساتھ۔ ایویں ہی آنا؟ کیا کچھ ملنا ان کو؟ جو لوگ نواز شریف سے محبت کرتے ہیں وہ بھوکے مر جائیں وہ؟ بھوکے کیوں مریں گے؟ ان کو کھانا دیا جائے گا، کیوں اچھا، نہیں دیا جائے گا۔ گا؟ ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں تو ان کو کھانا، ان کی آسائش کا تمام انتظامات جو ہیں وہ گاڑی کے اندر ہی ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی گل اسما، یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، الیکشن ہونے والے ہیں، تو آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہونے والا ہے؟ کیونکہ آپ کا اور ٹکر کا مقابلہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہونا تھا۔ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کارکنان جو تحریک انصاف کے ان کی پکڑ دکڑ یہ وہ آپ کے سامنے تمام تر معاملات ہیں، تو الیکشن میں مقابلہ کس کے ساتھ ہونے والا آپ کا؟ الیکشن میں مقابلہ جو ہے، کوئی لیڈرشپ ہو نہ ہو، نواز شریف تو لیڈر ہیں نا، لیکن ان کا سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ انہوں نے مہنگائی کو ختم کرنا ہے۔ اس بار جو مقابلہ ہے نا، مہنگائی کو ختم کرنے کا ہے، عوام میں خوشحالی لانے کا ہے، انشاءاللہ وہ لا کر رہیں گے۔ باقی رہی بات، عمران خان ایک لیڈر تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تجربہ کار ٹیم سے ہر بندہ تنگ آ چکا ہے اور ان کو پتہ چل چکا ہے، اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جیل میں، ان کو نہ نواز شریف نے ڈالا ہے، نہ مریم صاحبہ نے ڈالا ہے، نہ ہی کوئی نون لیگ کا کوئی کارکن شامل ہے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جیل میں ہے۔ اچھا گل اسما، یہ بتائے گا کہ جب عمران خان کی کوئی طلاق ہوتی تھی تو یہ مریم نواز ہی تھی جو کہتی تھی کہ جو شخص اپنا گھر نہیں بسا سکتا وہ ملک کس طرح چلائے گا؟ تو اب یہ بطور ساس ان کا جو گھر ہے، جنید صفدر کی جو طلاق ہوئی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ جو ساس اپنا گھر نہیں بسا سکتی، اپنے بیٹے کا گھر نہیں بسا سکتی، وہ ملک کس طرح آگے چلائے گی اگر مستقبل کے وہ ہمارے لیڈر ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ماں بھی اپنے بیٹے کا گھر نہ بسے اس پہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی۔ اتنی دھوم دھام سے انہوں نے شادی کروائی ہے اپنے بیٹے کی، تو پورا میڈیا وہاں انوالو تھا، سب نے دیکھا اور لائیو چلا ہے، تو وہ کیسے چاہ سکتی ہیں کہ ان کی ڈائیورس ہو جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا گھریلو مسئلہ ہے، ہم اس طرح ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں کیا، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب عمران خان کا گھریلو معاملہ تھا تب تو یہ بولتے تھے۔ دیکھیں، عمران خان نے کوئی ایک شادی نہیں کی ہے، اس نے تو بہت ساری شادیاں کی اب ہیں۔ جنید صفدر کی بھی اگلی شادی ہوگی، پھر وہ بھی اگلی عمران خان شادی کی جب طرح ہوگی چیزیں ہوں گی۔ مریم صاحبہ جو ہیں ایک خود بذات لیڈر ہیں، تو انہوں نے طلاق تو نہیں کروائی نا، تو ان کا یہ اپنا ذاتی مسئلہ ہے میاں بیوی کا، اگر ان میں کوئی انبن ہو گئی ہے تو اس میں مریم صاحبہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اپنا رشتہ آج تک نبھا رہی ہیں اور نبھاتی رہیں گی، اس پہ کوئی بات ہوئی ہے تو بتائیں۔ ٹھیک جی، میرے ساتھ موجود تھیں گل اسما خان اور نواز شریف صاحب آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، تو اگر آپ جلسے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے انتظام ہے۔ تو کل صبح 9 بجے آپ مسلم لیگ نون جو یہاں پر رانا سلیم صاحب کا جو آفس ہے چکشان روڈ پر، آپ یہاں پر آئیں صبح 9 بجے اور آپ جلسے میں جائیں اور نواز شریف صاحب کا جا کر استقبال کریں۔ صبح 9 بجے آپ کو یہاں پر گاڑیاں ملیں گی، تو ہمیں دیجیے اجازت۔ اور ہمارے ساتھ موجود تھی گل اسما خان جو ترجمان ہے خواتین ونگ مسلم لیگ نون ضلع خانیوال کی۔ تو کیمرہ مین مہتاب حسین کے ساتھ محمد آصف چودھری، آج کل ٹی وی خانیوال۔